بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ترکی سے جو مجھے محبت ہے اور یہاں آنے کا بار بار داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک بڑی چیز دروس العلمیہ ہے، مشائخ کے دروس۔ میرا جب اللہ تعالیٰ نے شام کا سفر کرایا 2007 میں، اس کے بعد سعودیہ بار بار اللہ تعالیٰ نے زیارت کی توفیق دی، تو ایک چیز بڑی منکشف ہوئی کہ ہمارے اسلاف اور اکابر اور صحابہ متقدمین، تابعین، تبع تابعین کے اسلامی ادوار کا جو علم حاصل کرنے کا طریقہ تھا غیر رسمیہ، وہ تھا الدروس العلمیہ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، کعنبی رحمہ اللہ، ابراہیم النخعی، امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہی تھا۔ تو یہ طریقہ آج تک دنیا میں رائج ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیخ کسی اہم متن کا فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، مثلا تفسیر ابن کثیر کا یا کسی چھوٹے رسالے کا، مثلا المنقذ من الضلال کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے، یا اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یا متن القدوری یا متن الاقناع کسی کتاب کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے، چھوٹی یا بڑی کتاب کا، اور وہ شیخ اس کتاب کا درس دیتا ہے، اور جو طلبہ ہیں وہ آزاد آ کر اس درس کو دیکھتے ہیں، اور وہ پھر شیخ اس کتاب کی اجازت بھی دیتا ہے۔ یعنی ایک تو ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں الحمدللہ اجازت حدیث کا رواج ہے، لیکن یہ اور نیکسٹ لیول کی ایک چیز ہے کہ ان کتابوں کی بھی ان کے پاس، مشائخ کے پاس اجازت ہوتی ہیں جس کی اجازت دیتے ہیں۔ اجازت ایک برکت کی چیز ہے، لیکن اس میں استناد ہو جاتا ہے۔ ترکی میں اس دفعہ 3 دن کا سفر تھا، لیکن میں نے مشائخ سے معلوم کیا تو ایک بڑے شیخ الاسماعیل المجذوب دامت برکاتہم، جو بڑے شافعی عالم سوریہ کے ہیں، ان کا درس ہو رہا تھا، اس میں حاضری ہوئی۔ ان کی جو اذکار کی کتاب تھی اور ان کی جو عقیدہ کی کتاب تھی العقیدۃ الاسلامیہ، وہ بڑی خوبصورت چھاپی، انہوں نے ہدیہ بھی کی، اور اس کا درس کچھ نہ کچھ کتاب کا حصہ انہوں نے پڑھایا اور شرح کی۔ تو اس کا پاکستان میں بھی، ہندوستان ہمارے علاقوں میں بھی اس کا رواج ڈالنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک تو یعنی علماء اور طلباء کے لیے مدارس میں دروس ہوا کریں، اور جو کتابیں درس نظامی میں اس سے ہٹ کر اور کتب کے، اور طلباء بھی کتاب لے کے آئیں، علماء بھی کتاب لے کے بیٹھیں، اس کی عظیم برکات ہے۔ اور ہمارے طلباء جو سن رہے ہیں، علماء، ان سے درخواست ہے اگر آپ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین جگہ اس وقت اس کے لیے ترکی ہے۔ ترکی میں اس وقت ترکی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جب سے ترکی میں ثورہ ہوا اور بڑی آفت آئی، تو جو ترکی کے بڑے مشائخ اور علماء تھے ان کو ترکی میں جگہ دی۔ عثمانی زمانے میں جو ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ، ایک خانقاہ بنی ہوتی تھی، اس کو وہ اتاترک کے زمانے میں مردہ ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی، ان کو زندہ کر کے وہاں ان مشائخ کو بٹھایا، اور وہ وہاں پر بہت ہی علم کے پہاڑ اور تقویٰ کے پہاڑ، ایسے علماء ہیں کہ ان کے علم کو دیکھ کر ہماری ٹوپی گری جاتی ہے، وہ وہاں بیٹھے ہیں اور وہ درس دیتے ہیں۔ لیکن اس کی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ تعلق چاہیے ہوں گے، لنک چاہیے ہوں گے ان سے۔ آپ اگر ترکی کا سفر بھی اس لیے کریں آپ 10 دن کا، 20 دن کا، تو بہت مفید رہے گا، اور مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوں، دروس سیکھیں، ان سے سند لیں، اور علمی موتی چننے کی کوشش کریں۔ دوسرا طریقہ سعودیہ ہے۔ سعودیہ بھی آپ جائیں تو حرمین میں بہرحال خاص طور پر مسجد نبوی میں حلقات درس بڑے اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی شامل ہونے کی کوشش کریں گے تو علم کے بہت سے نئے زاویے اللہ تعالیٰ کھولیں گے، اور اس طرز اسلوب کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ دروس علمیہ کا درس اللہ کرے ہم اپنے آپ ہی شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔